بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر کی ڈائری کے ساتھ ٹاپک ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تمام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ میرے الفاظ کو سنجیدہ لیا جائے، تفکر کیا جائے اور کوئی رائے پیدا کی جائے مخلصانہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ سلیکٹرز آرمی اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آرمی کو سلیکٹر کہنا جرم ہی نہیں، غداری ہے۔ تو مریم نواز پر غداری کا مقدمہ درج کیوں نہ ہوا؟ نواز شریف نے پاک آرمی کے خلاف زہر اگلا مگر غداری کا مقدمہ درج نہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے الزام لگایا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے مگر کوئی پاکستان میں اس کے خلاف نہ ایف آئی آر کٹی، نہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا یا غداری کا مقدمہ بنا۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو ڈنڈے دکھائے، مکے دکھائے، اسلام آباد میں درسوں کے طالب علموں کو اکٹھا کیا، پاک آرمی کے خلاف زہر اگلا مگر پھر بھی اسے کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ خواجہ آصف زہر اگلتا ہے مگر پھر بھی غداری کا پرچہ نہیں ہوتا۔ شاہد خاقان عباسی بھی زہر اگلتا ہے مگر غداری کیا، لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہے ہی وفادار یہی۔ آرمی کے خلاف زہر اگلنے کا مقصد آرمی کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ ڈسکا میں پولنگ آفیسر کا اغوا آخر کس کے ہاتھ پر ہوا ہے اور کس کے جرم بنتا ہے، اس کی تحقیق کون کرے گا؟ نواز شریف نے قوم کو بے وقوف بنایا، انگلینڈ چلا گیا۔ عمران خان نے خود اسے این آر او دیا اور اس کا نام ای سی ایل سے نکال دیا۔ عمران خان نے 11 پی ڈی ایم جماعتوں کو ڈاکو اور چور کہا، پھر ثبوت تو دینا چاہیے تھا۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ 3 سال بعد نتیجہ کیا نکلا ہے۔ کیا وہ ڈاکو تسلیم ہو گئے ہیں یا ان پہ الزام تھا؟ عمران خان نے سیاسیوں کا بدلہ عوام سے لیا، مہنگائی پیدا کی، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، حکومتی ریٹ ختم ہو گئی، روپیہ ڈی ویلیو کیا۔ اس دور میں بچوں کی عصمت زری اور قتل کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ کوئٹہ میں 15-20 دن لاشیں سڑکوں پہ پڑی رہیں۔ عمران خان کیا صرف کرکٹ کھیلنا جانتا ہے؟ الزام کسی سیاسی جماعت پر لگا دیا، کبھی مافیاز پہ لگا دیا۔ آج تک دیکھو تو صحیح کیا کارروائی ہوئی؟ بس صرف یہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں، 11 پی ڈی ایم کی پارٹیاں عمران خان کو چور کہہ رہی ہیں، عمران خان انہیں چور کہہ رہا ہے۔ بس ہر طرف چور چور کے نعرے ہیں اور پاکستان چل رہا ہے، دوسرے دشمن ممالک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک گیم ہے جس کا نام ہے چور چور، اور یہ بتایا جائے کہ عمران خان نے آج تک کون سا چور پکڑا ہے، اس سے کتنی رقم برآمد ہوئی ہے، کتنی قومی خزانے میں جمع ہوئی ہے، براڈ شیٹ سکینڈل میں کون ذمہ دار ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا وکی لیکس کیا تھیں اور یہ براڈ شیٹ کیا ہے۔ نئے سے نئے مرحلے مل کر سیاسی عوام کا دماغ مفلوج کر رہے ہیں۔ عمران خان نے دعوے کیے، وعدے کیے، عوام کو بے وقوف بنایا، سارے سیاسی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ عوام کسی سے بھی بدلہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ
مظلوم ہیں، کمزور ہیں۔ پاکستان کے احساسوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، سرے محل بنائے گئے، لندن فلیٹ بنائے گئے، بنی گالا بنایا گیا، رائے ونڈ محل بنائے گئے، جاتی عمرہ بنایا گیا، غیر ممالک میں کمپنیاں بنائی گئیں، منی لانڈرنگ کی گئی، ٹی ٹیز کی گئیں، گفٹ وصول کیے گئے، توشہ خانہ سے گاڑیاں لی گئیں، سب نے بربادی کی، لیکن ہر کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں نے کم بربادی کی ہے، دوسروں نے زیادہ کی ہے۔ کیا آپ بربادی کم اور زیادہ پہ بھی سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے؟ فلاں نے کم کی اور فلاں نے زیادہ کی۔ جس نے زیادہ کی اس کو زیادہ فائدہ ہوا، جس نے کم کی اسے کم فائدہ ہوا۔ قیامت کے دن جواب سوال ہوگا۔ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان نے قیامت دیکھ لی ہے؟ اگر دیکھ لی ہے تو پھر بریف کیس کی سیاست کیوں ہو رہی ہے؟ اس ملک میں ہر آدمی پاکستان کو کیوں لوٹ رہا ہے؟ سب نے پاکستان کو حسین سمجھ کے لوٹا۔ عوام کسی ملک دشمن سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں، خود کمزور ہیں، بھوک کے مارے ہوئے ہیں، فاقوں کے مارے ہوئے ہیں، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، بے روزگاری کے مارے ہوئے ہیں، سیاسیوں کے ستائے ہوئے ہیں، اور ان کی جرات ہی نہیں کسی کے خلاف منہ کھولیں۔ ان کے خاندان کو برباد کر دیا جائے گا۔ تو پھر کیا ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ فوج کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، ہر سیاسی پارٹی نے اپنا الگ میدان جنگ سجایا ہوا ہے۔ ہمیں آخر بتایا تو جائے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے؟ عوام اب خودکشیوں پر تیار بیٹھے ہیں، مگر کوئی تو ہو جو عباس بن کر اٹھے اور یزیدیوں کو سبق سکھائے، عوام کو عدل و انصاف دے، پاکستان کا تحفظ کرے، کشمیری مسلمانوں کو آزادی دلائے۔ پھر ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ امام مہدی آئیں گے اور دنیا کو انصاف سے پر کریں گے۔ تو وہ جب آئیں گے نا جب یہ ظلم کی انتہا کر دیں گے۔ ابھی تو ظلم انہوں نے صرف 5% کیا ہے، اور اعلان ہے ان کا کہ ابھی ہم نے 95% اور ظلم کرنا ہے۔ جب 100% ظلم ہو جائے گا پھر امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور وہ ان سے بدلہ بھی لے لیں گے، اللہ ان کی نصرت کرے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن تب تک غریبوں کو پسنا ہوگا۔ تو اب غریبوں کو چاہیے، عوام کو چاہیے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم دن رات نمازیں پڑھیں، ان کے لیے بددعائیں کریں۔ یہ ووٹ کے لیے بلائیں تو ووٹ کا بائیکاٹ کر دیں، ووٹ نہ دیں، کسی کو ووٹ نہ دیں، کوئی بھی حقدار نہیں ہے، سارے تماشا دیکھنے والے ہیں، جنگ کا بازار سجانے والے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے، سیاسی پارٹیوں کی بڑکیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرے۔ ابھی آپ دیکھو حلیم عادل شیخ کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، انہیں تشدد کیا گیا ہے، اور سانپ جو ہے ان کے ڈالا گیا ہے کوبرا ان کی جیل میں۔ کون صحیح ہے؟ نواز شریف یہ نون لیگ والے صحیح ہیں یا عمران خان صحیح ہے؟ نتیجہ کون نکالے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے یا اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی وحی نازل کرے گا کہ فلاں گناہ گار ہے؟ جب پاکستان میں احتساب اور یہ ساری خاموشی ہے، نہ عدالتوں میں یہ کیس دائر ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے، اور نہ جو ہے پاکستانیوں کو انصاف ملتا ہے، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک پاکستان تباہ نہیں ہو جاتا۔ تو مہربانی کرو عوام، اب تو آپ سمجھدار ہو، کوئی بھی ایسا سیاسی جو پاکستان کا وفادار ہے یا پاکستان کو بچانا چاہتا ہے یا مہنگائی ختم کرنا چاہتا ہے یا غریبوں کو آٹا سستا دینا چاہتا ہے تو نام بتا دو۔ اگر کوئی بھی ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے پھر انہیں ووٹ کیوں دیتے ہو؟ ضائع کر دو ووٹ،
اس دفعہ پولنگ میں ایک ووٹ بھی نہیں پڑنا چاہیے کسی کو، اور بتا دو کہ یہ جو ہے ملک میں سارے جو ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سیاسی ایک دوسرے سے لڑیں گے اور پھر عوام پہ دہشت گرد حملے کروائے جائیں گے، پھر مجبوراً اقوام متحدہ کو ایکشن لینا ہوگا۔ تم کشمیر آزاد کرانا بھول جاؤ گے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں ہوں گی، پہلے پاکستان کو جو ہے انسانیت کے اس پہ لایا جائے گا مرحلے پر، انڈیا تو بعد کی بات ہے۔ تم ابھی اپنی خیر مناؤ، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب ہم پہ آئے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ کیا پاکستان اس لیے ایٹمی طاقت بنا تھا کہ اپنے ہی اپنا ملک برباد کر دیں؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ خدا را خوف کرو اور کوئی مہربانی کرو، پاکستان کے لیے سوچو۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ کبھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی پہ بات کی ہے، کبھی مہنگائی کے ایشو پہ بات کی ہے؟ اگر بات کی ہے تو اپنے مفادات پہ بات کی ہے۔ کوئی کہتا ہے NRO دے دو، کوئی کہتا ہے میں NRO نہیں دوں گا، بس یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ یہ کم از کم 20 سال تو چلے گی، اس کے بعد جو ہے اللہ جانے کیا ہوگا۔ مہربانی کرو پاکستانیوں، اب ہوش کے ناخن لو، کسی کو بھی ووٹ نہ دو، اپنی پارٹی بناؤ، لبیک یا الہی پارٹی، پورے پاکستان سے نمائندے اکٹھے کرو، ان کا پارٹی الیکشن ہو، اور جو ہے نمائندگان جیت جائیں وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ صرف واحد طریقہ یہ ہے کہ جو منشور ہے لبیک یا الہی کا، کہ تمام مسلمانوں کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے، اسلام کی ایٹمی طاقت اور پاکستان کی ایٹمی طاقت کو بچایا جائے، کشمیریوں کو آزادی دلائی جائے، غریبوں کو بھی جینے کا حق دیا جائے، اور جس نے لوٹا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں راہ ہدایت کی توفیق بخشے اور ہمیں دشمنان اسلام کے شر سے بچائے، اور پاکستان کو اس گرداب سے اور اس کیفیت سے جو نہ ہم جی سکتے ہیں نہ ہم مر سکتے ہیں، اس سے نکالے، اور اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔